ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، مقام ابراہیم پر نماز ہونی چاہیے، لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، کہیں پتھروں کے پجاری پھر چومنا نہ شروع کر دیں، کہیں پھر وہ بت پرستی والی رگ نہ پھڑک اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں آیت نازل فرمائی عمر کی تائید میں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے سب کو کہہ دیجئے اگر گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے بڑی چادریں اوڑھ کر نکلا کریں۔ حضرت عمر رائے دیتے ہیں یا رسول اللہ جو شراب پی جاتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، شراب ہو، جوا ہو، یہ تیروں کے ساتھ تقسیم ہو، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب عبداللہ بن ابی کی جنازے کے لیے حضور روانہ ہوئے تو آگے آ کر کہا لما تصلی علی ھذا المنافق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس منافق کا نماز جنازہ پڑھانے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے روکا، بعد میں اللہ نے آیت نازل فرمائی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیں میرے محبوب، نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر اس کی گردن کاٹ دی جائے، رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی کی گردن کو کاٹے تاکہ دنیا دیکھے آج سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف ایمان والا رشتہ باقی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ واقعی ایسے ہونا چاہیے تھا، ان بدبختوں کے خون بہائے جانے چاہیے تھے۔ وہ رائے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں، اور وہ موقع بھی بڑا عجیب تھا جب ایک بے ایمان منافق بظاہر کلمہ پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے آیا، پھر آپ کے فیصلے کو اس نے پسند نہ کیا اور بدقسمتی اور شومی اس کی غالب آئی اور عمر کے پاس فیصلہ کروانے چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ پسند اور قبول نہیں تو پھر عمر کی زبان نہیں، تلوار فیصلہ کرے گی۔ تلوار مار کر سر قلم کر دیا۔ اس کے رشتہ دار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب یہ دکھ پہنچا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر قسمیں کھا کر کہنے لگے نہیں جی ہم نے آپ کے فیصلے کو رد نہیں کیا تھا، عمر خواہ مخواہ جذباتی آدمی ہیں۔ قرآن نے تائید کی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانیں اور پھر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف تذکرہ کر لینا کافی نہیں۔ عمر نے کہا شراب نہیں ہونا چاہیے، کیا ہمارے معاشرے میں شراب ختم ہو گیا؟ بولے جی سارے اللہ۔ عمر نے کہا پردہ ہونا چاہیے، کیا آج پورے معاشرے میں پردہ ہو رہا ہے؟ پردے کا نام و نشان نہیں رہا۔
عمر نے کہا تھا پتھروں کی پوجا نہ ہو، مقام ابراہیم پر اللہ کا سجدہ ہونا چاہیے، کہ آج پتھروں کو چومنے والا کوئی نہیں رہا دنیا میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منافقین کی نماز جنازہ مت پڑھایا جائے، آج ہماری کافروں کے ساتھ تعلقات کوئی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا میں اس کو مومن نہیں مانتا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آج تو ماشاءاللہ سب اللہ کے نبی کے فیصلے کو مان چکے۔ تو صرف عمر کا نعرہ لگا لینا اور صرف عمر کا تذکرہ کر لینا کافی نہیں، جب تک کہ وہ باتیں جو عمر نے رائے دی تھی اور رب کو وہ رائے پسند آئی تھی، ہم بھی اس رائے اور عمل کو اختیار نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح کا ایمان لاؤ جس سے وہ ایمان لائے تھے، پھر ہدایت پاؤ گے۔ کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، اس سے اگلی بات میں یہ کرتا ہوں۔ پھر وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو خود میرے نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، سبحان اللہ، ایک بڑا دلچسپ جوڑ اور ربط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اے اللہ بیت اللہ میں نے بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیج دے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں ابراہیم بابا نے دعا مانگی، میرے اللہ نے وہ دعا قبول کی اور مجھے رسول بنا کر بھیج دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ نے ان کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی، کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اے اللہ بڑی ذمہ داری میرے سر تو نے لگائی ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہے، اے اللہ اگر میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دینا۔ اور ساتھ ہی دھیمے سے انداز میں کہنے لگے وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي، اگر میرے اس معاملے نبوت میں اس کو شریک بھی بنا دے تو یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، دو بھائی ہو جائیں گے، تیری خوب تسبیح بیان کریں گے، دعوت بھی دیں گے، کام تیرا دین کا خوب کریں گے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اور میرے نبی بھی ابتدائی دور میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ یہ مسلمان جو ایمان قبول کرتا ہے یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، خطاب کے بیٹے کو اگر ایمان دے دینا، ذرا جرت والا بندہ ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، اللہ نے نبی نہیں بنایا کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، لیکن نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون نبی ہوتا جی؟ وہ عمر جو اتنی عظمتوں والا ہے، جس کی تائید میں قرآن اترا کرتا تھا، وہ عمر جو اتنی شان والا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنتا ہے۔ پھر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، پھر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگ جاتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنا عادل ہے، اتنا منصف ہے، خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری بات توجہ سے سنو، تو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے امیر المومنین نہیں سنتے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں سنتے؟ کہ اس لیے نہیں سنتے مال غنیمت سے جو کپڑا ملا ہے، ہمارے تو کرتے بنے کوئی نہیں، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ پہلے کرتے کا حساب دیجئے پھر آپ کی بات سنیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ کھڑے ہو کر جواب دو۔ عبداللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے واقعی
امیر المومنین کے حصے میں جو کپڑا آتا تھا اس کا کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے والا کپڑا بھی والد صاحب کو دے دیا ہے، وہ دونوں جوڑ کر انہوں نے کرتا بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرائے، پر میں اب بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کہا جی اب سمجھ میں آ گئی، اب آپ بولیں، ہم سنیں گے بات آپ۔ ایسا انصاف والا، ایسا عدل والا، ایسا انصاف والا، ایسا عدل والا کہ جس کے عدل کی مثال نہیں ملتی، ایسا عدل والا جو زمین پہ زلزلہ آئے تو درہ مار کے کہتا ہے کانپتی کیوں ہے، رک کیوں نہیں جاتی، عمر نے تیرے اوپر کبھی ظلم نہیں کیا۔ عدل کی مثال عمر بن گیا۔ وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور ایک نڈر اور بہادر آدمی ہے۔ خطبے میں کہنے لگا، اوے لوگو، جب نکاح کرتے ہو نا عورتوں کے مہر زیادہ مقرر کر لیتے ہو، پھر ادا کوئی نہیں کرتے ہو۔ مہر زیادہ مقرر ہونا، اگر کوئی عزت کی بات ہوتی تو نبی کی بیٹیوں اور نبی کی بیویوں کے مہر زیادہ ہوتے، لیکن 20 اوقیہ سے زیادہ میں نے نہ نبی کی بیویوں کے مہر دیکھے نہ نبی کی بیٹیوں کے مہر دیکھے، جو تقریباً 125 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اتنے مہر کی تو اجازت ہے۔ آج کے بعد سنو، اگر کسی نے مہر زیادہ مقرر کیا تو وہ زیادہ مہر جو ہے وہ اس سے لے لیا جائے گا، اور لینے کے بعد بیت المال میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ عمر نے خطبہ دیا، یہ قانون بیان کیا، لوگ آگے سن رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فقامت امراتن، ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا قد تھوڑا لمبا تھا، غربت ٹپک رہی تھی، کپڑے پرانے پرانے پہنے ہوئے، غریب سی عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی امیر المومنین یہ والا قانون آپ نے ابھی بیان کیے کہ مہر زیادہ ہوگا تو لے لیا جائے گا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین ذرا اپنے قانون پہ نظر ثانی کریں، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ عمر کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کا قرآن تو کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر عورت کو مہر میں تم نے خزانہ بھی دیا ہو بہت بڑا تو اس سے کچھ نہ لو۔ امیر المومنین اللہ تو خزانے کی بات کر رہا ہے اور آپ قانون بنا رہے ہیں جس نے زیادہ دیا اس سے لے کر بیت المال میں شامل کر لیا جائے گا۔ امیر المومنین ہنس پڑے اور کہنے لگے عمر تو کتنا نادان ہے، تو اس سے تو زیادہ یہ بیوی اللہ کے قرآن کو سمجھ گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی، تم کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی۔ حدیث پاک میں آتا ہے عمر دوبارہ ممبر پر چڑھے، دوبارہ ممبر پر گئے اور کہنے لگے لوگو اللہ اس امت پر رحم فرمائے جس کے اندر ایسی مرد کیا عورتیں بھی موجود ہیں، ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر کو اللہ کے قرآن کی آیت سمجھا دیتی ہیں۔ میں نے تو قانون اس لیے بیان کیا تھا اور اس لیے بنایا تھا کہ لوگ مہر مقرر کر لیتے ہیں اور پھر دیتے کوئی نہیں ہیں، لیکن قرآن کی بات مجھے اب سمجھ میں آئی، اس بی بی نے مجھے سمجھائی، اے لوگو عمر کا قانون واپس ہے، اللہ کا قانون غالب ہے۔ آج امتی کو بتایا جائے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم آدمی اللہ کے قرآن کے سامنے عاجز ہو کر اپنا حکم واپس لے لیتا ہے۔ آج کسی کو کہا جائے جس نے میراث میں ناانصافی کی ہو، جس نے بیٹیوں کا حق غصب کیا ہو، اس بھائی کو جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہو، اس کو کہا جائے بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نصیبا مفروضا، یہ میراث کے حصے فرض ہیں، جیسے نماز کی رکعتیں فرض ہیں نا، ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، 3 نہیں ہو سکتے، مغرب کی 3 ہیں 2 نہیں ہو سکتے، ایسے ہی میراث کے حصے بھی فرض ہیں، کبھی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آگے سے کہتا ہے چھوڑو جی اب کیا کرے، اب میں نے کر جو دیا ہے، اب میں اپنے فیصلے کو واپس کیسے کروں جی، اب میں کیسے کروں جی، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی تو مت نام لے عمر کا، عمر کا نام تو وہ لے جیسے عمر جیسا عظیم شخص
حکم کرتا ہے لیکن قرآن کی آیت سامنے آئی تو اپنا فیصلہ واپس لے لیتا ہے۔ اگر میں بھی اپنے خیالات کو پیچھے رکھ کر اللہ کے قرآن کو مقدم رکھتا ہوں تو پھر تو فخر سے کہوں میں بھی عمر کا ماننے والا۔ کیوں بھائی، انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ سارے بولیں جی کہ اور میں کروں مرضی اپنی، صرف نام لینے سے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلا خطبہ، ابھی نئے نئے خلیفہ بنے ہیں، کہنے لگے وہ لوگوں میں خلیفہ بن گیا ہوں، اگر میں کوئی ایسا حکم دوں جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہو، سناؤ پھر میرا حکم مان لو گے؟ ایک اعرابی اور دیہاتی کھڑا ہوا، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئی، صحابہ کہتے ہیں اس کی تلوار کا جو دستہ تھا نا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، اوپر اس نے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگا عمر ٹیڑھا فتویٰ لگا کر کے تو دیکھ، ٹیڑھی بات کر کے تو دیکھ، میں اپنے اس تلوار سے عمر کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دوں گا۔ تو عمر مسکرائے اور فرمایا رحم کرے اللہ اس امت پر، جس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کے ٹیڑھے پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں کہتا ہوں کہ جناب میں اپنی بات پہ پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے قرآن کوئی اور کہتا رہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی اور آ جائے، میں کس منہ سے عمر کا نام لوں؟ عمر تو کہتا ہے میرا ٹیڑھا پن تلوار سے سیدھا کرو اور مجھے لے آؤ صراط مستقیم پر۔ سبحان اللہ۔ وقت مختصر ہے۔ عیینہ اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہنے لگے مدینہ آ کر کہ امیر المومنین عمر سے بات کرو، مجھے ٹائم دے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس یہ قرآن پاک کے عالم تھے، قرآن پاک کے قاری تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شورا تھی نا ان میں آپ ان کو بٹھاتے تھے جو قرآن کو زیادہ جاننے والے ہوتے تھے۔ اصل میں ہمارے کچھ مشیر بھی خراب ہوتے ہیں، ہر بندے کی کوئی مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جس سے وہ مشورہ کرتا ہے، تو مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو اللہ رسول کے احکامات کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر قرآن کے جاننے والے ہوتے تھے، اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی، بڑی عمر کا ہے چھوٹی عمر کا ہے، جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا علم انہیں اللہ نے خوب عطا فرمایا۔ یہ جو ابھی میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں اس کے راوی ہیں ہی عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ حر بن قیس نے اپنے چچا عیینہ کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی۔ وہ عیینہ جب گئے تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا اکھڑ مزاج کے، وہ بات کو ایسے کر دیتے ہیں کہ جناب اگلے بندے کو خواہ مخواہ غصہ آ جاتا ہے، سیدھی بات کو بھی غلط بنا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جا کر اس انداز میں بات کی اور جا کر کہنے لگے امیر المومنین بلکہ نہیں کہا، یا ابن خطاب، اوے خطاب کے بیٹے، فواللہ ما توتین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، اوے خطاب کے بیٹے نہ تو ہمارا حق تو پورا ہمیں دیتا ہے اور نہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ جا کر امیر المومنین کو کہہ دیا جس کے عدل کی مثال دنیا قیامت تک دیتی رہے گی۔ اب یہ ایک محض الزام تھا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل تھی نہ اس پر کوئی بات تھی، ایک الزام تھا، اور ایسے الزام پہ غصہ تو بندے کو آتا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ یوں میں خطبے کے لیے کھڑا ہوں، ادھر ایک بندہ کہا استاد جی وضو کیتا کوئی نہ جمعہ پڑھانے واسطے آ گئے، تو غصہ تو مجھے آئے گا نا کہ جہاں میں کر کے آیا ہوں تجھے کیا پتہ۔ یہ فطرتی بات ہے نا، کوئی ایسی الٹی بات کہہ رہے بندے کو غصہ تو آتا ہے۔ اس نے جب ایسی الٹی بات کی تو امیر المومنین کو آ گیا غصہ۔ عمر نے درے کی طرف ہاتھ بڑھایا، بے صبر کر، میں تجھے عدل سکھاتا ہوں ابھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین نے ہاتھ میں درہ لیا، حر بن قیس ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں، ابھی درہ آپ نے اٹھایا اور اس کو سبق سکھانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ مشیر ہو نا قرآن جاننے والا، تو حر بن قیس نے فوراً آیت پڑھ دی۔ امیر المومنین اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین،
اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں درگزر کیا کرو، نیکی کا حکم کیا کرو، جاہلوں سے اعراض کیا کرو۔ امیر المومنین یہ تو جاہل ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم وہ درہ ادھر ہی عمر نے چھوڑ دیا اور چپ کر کے آرام سے بیٹھ گئے۔ رب کا قرآن جو آ گیا، اور آگے راوی حدیث عبداللہ بن عمر کے الفاظ سننا، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عمر کے بارے میں، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ اگر کوئی مجھ سے عمر کے بارے میں پوچھے کہ عمر کیسا تھا تو میں بتاؤں گا عمر اللہ کی کتاب کے آگے رک جانے والا تھا۔ عمر اللہ کی کتاب کے آگے بولو رک جانے والا تھا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آخری مثال سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اس دنیا میں بڑے سانے ہوئے، بڑے صدمے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارتحال اور وفات کا صدمہ، اس سے بڑھ کر صدمہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے جو صدمہ مجھ پر آیا نا، اگر دوپہر والے سورج پر ڈال دیا جاتا تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ صحابہ کرام کی حالت عجیب ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکن بیٹھے ہیں، نہ بات کرتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ حضرت عثمان ہزاروں قطار رو رہے ہیں کونے میں بیٹھ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑا مزاج میں جذبات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لی، مسجد نبی کے جا کر باہر کھڑے ہو گئے اور قسم کھا کے کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ، قسم کھا کے رہے اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وفات نہیں آئی۔ اور ساتھ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اگر کسی نے یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جذبات میں آ گئے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے، ایھا الحالف علی رسلک، او قسمیں کھانے والے ذرا حوصلہ کر، ایھا الحالف، او قسم کھانے والے، علی رسلک، ذرا سنبھل جا، اپنے آپ کو سنبھال، حوصلہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے 2-3 دفعہ کہا، کوئی توجہ نہیں۔ ابو بکر نے دیکھا یہ عمر جذبات میں آئے ہوئی ہیں، ہوش کھو بیٹھے، بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ ابو بکر صدیق ممبر پر چلے گئے، صحابہ ابو بکر کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اوے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دیکھ لے آج اس کا معبود پر موت آ گئی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ افإن مات او قتل، اگر آپ پر موت آئے یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جب قرآن کی آیت ابو بکر نے پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا عمر کے جیسے جسم میں زور اور سکت ختم ہو گئی ہے، وہ ہاتھ لہرا رہے تھے، تلوار عمر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ٹانگوں میں گویا کہ جرت نہ رہی، چلنے کی ہمت نہ ہوئی، گھٹنوں کے بال یوں عمر گھسٹ گھسٹ کر ابو بکر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں تو یہ آیت بھول ہی چکا تھا، اب آیت آئی تو سمجھ آیا کہ وہ بات جو اللہ نے کہی تھی آج پوری ہو گئی ہے۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عمر اللہ کی کتاب کے آگے رک جایا کرتے چاہے جیسے ہی جذبے میں کیوں نہ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی اپنے فیصلوں میں اللہ کی کتاب کو مقدم رکھیں۔ کتاب الہی کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا، صرف ان کا نام لینے سے بات نہیں بنے گی، جب تک ہم بھی اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔